نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں کن لوگوں کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی پوری مخلوق کی دو تقسیمات بیان کر دی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور جنت کے قریب ہیں اور ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہیں اور جنت سے بھی دور ہیں لیکن جہنم سے قریب ہیں۔ سب سے پہلے 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سب سے پہلا اس میں صفت مومنین کی وہ یہ بیان کی گئی کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرنا۔ اب ایک شخص جو امیر ہے 1 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص کہ جس کے پاس محض 100 روپے ہے اور وہ اس میں سے بھی 2 روپے خرچ کر سکتا ہے، تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ 2 روپے صدقہ کرنا وہ قبول ہو جائے۔ اسی طرح ایک واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ سامان جمع کریں، تو مال کا ڈھیر لگ گیا، لیکن ایک صحابی تھے ان کے پاس کچھ مال نہ تھا، تو انہوں نے رات بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں صدقہ کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اور دوسری صفت مومن کی وہ یہ بیان کی گئی کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ متقی اور پرہیزگار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ سر پر پگڑی پہن لی جائے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی جائے اور سفید لباس پہن لیا جائے۔ ہاں یہ بھی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہیں، لیکن صرف انہی چیزوں کو متقی اور پرہیزگار کی نشانی بنا دینا یہ بات درست نہیں، کیونکہ اصل متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہوتا ہے جو حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ اچھی بات کی تصدیق کرنے والا۔ اب اچھی بات بہت ساری روایت ہیں، آخرت کو بھی کہتے ہیں، نماز بھی، قرآن بھی، کلمہ طیبہ بھی، ان کے درمیان آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان سب باتوں کی تصدیق کرنے والا یہی اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اب جب ہم اپنے اندر ان تینوں صفات کو شامل کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے اب دین پر چلنا آسان کر دیں گے، یعنی اب اس کے لیے جنت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم صرف رمضان تک اپنی عبادت کو محدود نہ رکھیں، بلکہ نیت کریں گے ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح عبادت کرتے رہیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق دی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم دل سے عمل کریں گے۔ اور دوسری جماعت اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی 3 صفات بیان فرمائی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، سب سے پہلی صفت ان کی بیان کی گئی کہ وہ بخیل ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ غریب، مسکین، فقراء وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے۔ اور دوسری صفت کہ وہ متقی نہیں ہیں۔ متقی کا مطلب کہ وہ حرام سے بے پرواہ ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، ان کو صرف مال سے مطلب ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ یہ اچھی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ تکذیب کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف منہ سے ہی تکذیب کی جائے، تکذیب فعل سے بھی ہوتی ہے۔ نماز اس کو ملی ہے، وقت ملا ہے، صحت ملی ہے، فراغت ملی ہے، لیکن نہیں پڑھ رہا، یہ اچھی باتوں کی تکذیب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب جب بندہ ان تینوں صفاتوں کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اب اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور علاوہ دین جتنے راستے ہیں ان پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے گناہ آسان ہو جاتا ہے، چوری آسان ہو جاتی ہے، ڈاکہ آسان ہو جاتا ہے، بدکاری آسان ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے اب جہنم تک جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ فضیلت والا مہینہ، اس میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ثواب کتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو پہلی جماعت میں شامل کریں، نہ کہ دوسری والی جماعت میں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ ہمیں اس جماعت میں شامل کریں جس سے وہ خوش ہے، اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ آمین۔